ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. جس طرح دن گزر رہے ہیں, الیکشن کمیشن ایکٹیو نظر آ رہا ہے. کس چیز میں؟ کرسری چیزوں میں. ڈی سی اسلام آباد, آئی جی اسلام آباد کو آج ہٹا دیا گیا ہے. احد چیمہ کو ہٹانے کے جو آرڈرز ہیں اس کے اوپر صدر مملکت نے سائن کر دیے ہیں. جو ابتدائی معلومات آ رہی ہیں, تقریباً ٹوٹل 860 سیٹوں پر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ نون لیگ ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے, اور اس کے بعد ٹی ایل پی ہے. لیکن جس کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس اس وقت نظر آ رہے ہیں, اس کے لیے ابھی بہت بڑا چیلنج ہے. وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کل اپنے بلے کا نشان واپس لینے کے لیے. اب کتنے فرنٹس پہ ایک پارٹی نے لڑنا ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے پی ٹی آئی کے لیے. جن لوگوں کے نامینیشن پیپرز جمع ہو گئے ہیں ان کا بھی ابھی اسکروٹنی ہونے کے بعد, جانچ پڑتال ہونے کے بعد کیا فیوچر ہے, نو بڈی نوز. اس لیے یہ سچویشنل انالیسس تو ہو سکتا ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی پرماننس نہیں ہو سکتی. اور ویسے بھی پرماننس اگر کسی چیز میں ہے تو وہ صرف فیصل واڈا کا وہ سارٹ ہے جو ہم نے پچھلے ہفتے پلے کیا تھا. اس کے علاوہ ہر چیز روزانہ کی بنیادوں پر چینج ہو رہی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ تقریباً تمام جماعتوں سے پوچھا گیا, کچھ صحافیوں نے پوچھا, کچھ سے ویسے کانٹیکٹ کر کے میں نے بات کی. سب سے پوچھا کہ آپ کا منشور کیا ہے ان انتخابات میں. منشور ابھی تک کسی کا بھی فائنل نہیں ہے, سوائے جماعت اسلامی کے جو کہتے ہیں کہ ہم بس کل پرسوں میں منشور کا اعلان کر دیں گے. جو چیز بیسک ہے, جس کی بیس پہ کیمپین ہونی ہے, جس کی بیس پہ ووٹ پڑنے ہیں, وہ آپ کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, یور وے فارورڈ گورننس کے لیے, وہ کسی کا بھی موجود نہیں ہے. اور اوپر سے آصف علی زرداری سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنا تو سوال گول مول کر دیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو تیاری سے آنا چاہیے, وہ پہلے بھی تیاری کے بغیر آ گئے تھے. تو تیاری یہاں کس کی ہے, کس کی نہیں ہے, اور کس کی تیاری جو ہے وہ واقعی ٹرانسپائر ہوگی, اس تیاری کا کوئی فائدہ بھی ہوگا, اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں. اسرار رانا میرے ساتھ ہیں, طاہر ملک میرے ساتھ ہیں. ملک صاحب, منشور ہی نہیں ہے, کسی کا منشور ہی ریڈی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس بیس پہ کون سے کھلاڑی. اس لیے کہ کھلاڑی میں نام دیکھ رہی تھی, وہ پروگرام میں ممکن نہیں ہے اتنے نام لینا. وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ سے نون لیگ کے ہیں, وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے ہیں. اگر کوئی نئے چہرے ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں ہے, لیکن ان کا تو کیس ہی علیحدہ ہے. یہاں تو میں بڑا سمجھدار ہوں, آپ میرے ساتھی بڑے معصوم ہیں. 4 مہینے سے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, منشور کی تب ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی بڑے الیکشن ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, لوگ آئیں. تو یہ الیکشن ہی ہو رہے ہیں. میں بتانے لگا نا یہ کیا الیکشن ہونا ہے. ایک سٹوری جو آپ نے خود ہی بعد میں بتانی ہے, پہلے تو آپ کے پاس اتنا سا بھی روم نہیں ہے, معاشی پالیسی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو منشور کیا دینا. جب ورلڈ بینک نے کہہ دیا وہ آپ تفصیل میں بات کر لیجیے گا کہ بھائی آپ چھیڑ نہیں سکتے. 2 ہی منشور ہیں نا, ایک آپ کا سیاسی ویژن کیا ہے اور ایک آپ کا معاشی ویژن کیا ہے. معاشی تو ختم ہو گیا, وہ آپ. اچھا, معاشی ویژن ویسے کبھی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں دیا, لیکن پھر بھی کوئی نعرہ ہوتا تھا. کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہیں. یہ کبھی کبھی ہمیں مجھے لگتا ہے کہ بلاول لگتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ خاصی سین مین, مجھے لگتا ہے کبھی بہک جاتا ہے کہ 300 یونٹ فری کر دیں گے. علیم خان صاحب کو بھی ایک دن پتہ نہیں خواب آیا ان کو 300 یونٹ, اور ان کو ہم تینوں سے 10 گنا زیادہ پتہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح جکڑا ہوا ہے. تو معاشی طور پہ منشور کی ضرورت کوئی نہیں. اب باتیں سیاسی طور پہ. سیاسی طور پہ اگر آپ نے کھل کے مجھے اجازت دے دیں تو اگر آپ نے منشور سننا ہے تو آپ, ایک تو فیصل واڈا ہمارا تو ہیرو آپ ہے. میں نے آپ کو کمرے پہ بھی کہا تھا کہ میں نے آپ کے 4 مہینے کے سارے ہماری تبصرے ایک جگہ, آپ کا ایک فکرہ ہم پہ اوپر چلا گیا. وہ یہ تھا کہ اس ملک کے 100-200 کو 2-3 ہزار پر اپنا جرنلسٹ ہے, مگر ایک بندے نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن ہوں گے, پی ٹی آئی نہیں ہوگی, کاغذ نہیں ہوگے, بلے نہیں ہوں گے. ہمارا تبصرہ, ہمارا جرنلزم تو سائڈ پہ اچھا, ہو گیا. اس کے ساتھ میں تھوڑا سا پریشر بھی بلڈ کرتا ہوں. اس کے ساتھ مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل ہمارے جو شریف ہیں آئی ایس بی آر کے, مجھے ان کے کانوں میں شکل سامنے انہوں نے کہا تھا 11 مئی کو, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب یہ 9 مئی جو ہے نا یہ پاکستان کی ریاست کے اوپر لکھا گیا, یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور یہ ڈارک ہسٹری ہے اور اس میں معافی نہیں ہوگی. اور اس دن انہوں نے 16-17 ٹاپ آفیشلز کے نام بتائے جن کو کہا گیا کہ ان کی کسی طرح کارکردگی اچھی نہیں تھی. تو میرے لیے اگر وہ پریس کانفرنس آپ سامنے رکھ لیں, واڈا سامنے رکھ لیں, مجھے تو لگتا ہے صرف ہم پروگرام کر رہے ہیں. ایوری تھنگ جو کچھ ہو رہا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے. اس میں اب میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں, یہ لاسٹ میرا فکر ہے, آپ جو مرضی کر لیں, آپ منگل کو سپریم کورٹ چلے جائیں,
پلاننگ ابھی تک کی یہی ہے کہ نہ بلہ ہوگا، نہ سپریم کورٹ ہوگی، سوری نہ پی ٹی آئی ہوگی. اگر کوئی جیت بھی گیا، کسی کے کاغذ بھی جمع ہو گئے، پھر آپ مجھے اگلا سوال کریں، میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا رانا صاحب، قومی اور چاروں صوبائی اسمبلی کی جنرل اور مخصوص نشستوں کی جو فہرست جاری ہوئی ہے، سننے میں آ رہا ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے. جو اسکروٹنی کا لسٹ آیا ہے، اسکروٹنی لسٹ آئی ہے، اس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس میں جو پڑھا ہے وہ ہے پی ٹی آئی نظریاتی. یہ کون سی جماعت ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کر رہا کہ اگر پی ٹی آئی نہیں لکھا ہوا تو یہ نظریاتی لگا کے کیا پی ٹی آئی نے کوئی پلان بی کے مطابق خود ہی رجسٹر کرائی ہے یا یہ کوئی اور آ گیا ہے؟ دیکھیں کون بات کرے گا اس معاشرے میں، اس نظام کے اندر کس کی اتنی جرت ہے کہ وہ جو سچ ہے اس کو بول سکے صحافیوں سمیت؟ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ جس بھونڈے انداز میں، جس بھیانک انداز میں آپ نے پہلے مرحلے کے اندر نامینیشن پیپرز روکنے کی کوشش کی، وہ ایک شرمناک اقدام ہے. لیکن اس کے باوجود واوڈا کو آپ کہتے ہیں، میں بھی کہہ رہا تھا کہ میرا وہ پیر ہے، لیکن واڈا کی تو آدھی بات غلط ثابت ہو گئی. سب سے زیادہ امیدوار پہنچ گئے، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر جبر کے باوجود سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ تو پی ٹی آئی کے پہنچ گئے. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کوئی رستہ، کوئی ظلم، کوئی جبر آپ کو نہیں روک سکا اور آپ وہاں تک پہنچ گئے. اب گیند ہے ریاست کے کورٹ میں. اب میں ایک دیکھیں مسلسل، یہ مجھے اس کا بتا دیں، یہ پی ٹی آئی نظریاتی جی میں اس کیا طرف ہے؟ آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. بچپن میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے، ملک بھی کرکٹ کھیلتا رہا، تو اس نے اس لیے چھوڑی تھی کہ اس کا قد اتنا لمبا ہے کہ یہ بیٹنگ کرتے ہوئے جھکتا تھا تو کمر درد ہو جاتی تھی، تو اس نے چھوڑ دی. تو ہم ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم ہارنے لگتے تھے نا تو ہم بلہ لے کے بھاگ جاتے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بچے کرکٹ والے جو ہے نا، وہ الیکشن کمیشن میں بیٹھ گئے جا کے، کہ جب انہیں نظر آیا کہ یہ تو کام الٹا ہو جائے گا تو بلہ لے کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بندہ جا رہا تھا گوشت لے کے تو پکانے کے لیے، تو وہ کیا کہتے ہیں کوا آیا چھپٹا مار کے، وہ چوپڑ اٹھا کے لے گیا، کہتا لے جا، پکانے کا نسخہ تو میرے پاس ہے. یہ وہ لوگ ہیں. انہوں نے سمجھا کہ ہم اس طرح راستہ روک دیں گے. لیکن پی ٹی آئی والوں کو میں داد دیتا ہوں کہ اتنے تمام جبر کے باوجود وہ وہاں پر پہنچ گئے. اور یہ ملک کا جو پچھلی دفعہ مشورہ تھا کہ جی جو انہوں نے دیا تھا کہ پی ٹی آئی والے پیچھے نہ ہوں، اور یوں، وہ میں نے پہنچا دیا تھا. اچھا یہ آپ کے مشورے پہ نہیں، امپریس بہت ہے میرے سے ویسے. یہ میں نے وہ مشورہ آگے پہنچا دیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ تو اسی لیے تو اتنے کینڈیڈیٹس آئے پہنچ گئے نا آپ کے کہنے کے مطابق. آپ نے کہا تھا کہ ڈٹے رہنا، تو وہ ڈٹے رہے، بائیکاٹ نہیں کرنا. لیکن میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ملک صاحب آپ بھی سوچیں پلیز. ان پچھلے 4 ماہ میں مقبولیت کا گراف کس کا کہاں گیا؟ جو وہ معصوم ہے میرا، وہ جیل میں جو بیٹھا ہوا ایک معصوم ہے، ٹھیک ہے، اب میں نے نام بدل دیا ہے. اچھا، اب میں نے اس کا نام معصوم رکھ دیا ہے، کیونکہ اب تو وہ سرٹیفائیڈ معصوم ہے، آپ کی عدالتوں نے بھی کہہ دیا. دیکھیں نا اسے کیسے کیسے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں کہ وہ امین ہے، وہ صادق ہے، اب وہ معصوم بھی ہے. اور دوسری طرف کیا مل رہے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ڈکیت ہے، دہشت گرد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن ایک میری بات بتائیں کہ اس بندے کا، معصوم کا جیل میں جو ہے، اس کا گراف یہاں پچھلے 5-6 دنوں کے اندر الیکشن کمیشن کی وجہ سے زنیرہ یہاں چلا گیا. اور میاں صاحب کی 40 سالہ سیاست داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ملک صاحب میری بات آج یہ اس پروگرام میں یاد رکھیے گا، ملک صاحب، وہ میاں صاحب کی پوری سیاست داؤ پہ لگ گئی ہے. وہ ہر آنے والا ایک دن ان کی اوپر مزید عوامی بوجھ ڈال رہا ہے، اور ہر آنے والا دن وہ جیل میں بیٹھے ہوئے معصوم کی مقبولیت کو اوپر لے جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون یہ سارا ایسے کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو اندر بیٹھا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا پاپولر ہو گیا، اور ایک بندہ جو باہر پوری طرح جو اندر قید ہے وہ پوری طرح آزاد نظر آ رہا ہے. جو باہر آزاد ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قید ہو گیا مصلحتوں کا. اور بس ایک جملہ اور سن لیجیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا زنیر صاحب جی، کہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا سرکاری وزیر اعظم ہو جائے، عوامی وزیر اعظم جو ہے نا وہ کوئی اور ہی. اب
یہ بات تو سب کو نظر آ رہی ہے. آگے آپ کی مرضی, آپ نے پہلے کون سے الیکشن کرا کے پاکستان میں جمہوریت کو تو ہمارے وزرائے اعظم ویسے سرکاری ہی ہوتے ہیں, عوامی کب ہوتے ہیں؟ وہ ہمارا رانا پیارا بھائی ہے, وہ پتہ نہیں کون سی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. آپ بتا دیں یہ پی ٹی آئی نظریاتی کیا ہے؟ نظریاتی میں آپ وہ انہوں نے ایک ایز اے ریزرو کرا لی ہے, جس طرح انہوں نے خود کرائی ہے. پیپلز پارٹی کی ایک نقل رکھی ہے, پیپلز پارٹی پہ ساتھ اسی طرح ہیٹ آئی تھی کہ وہ تلوار ان کا نشان تھا, وہ بھی گیا, پارٹی بھی گئی. I just want to know کہ یہ طریقے انصاف کے کسی اور گروپ نے یہ کرا لی ہے. ہو سکتا ہے, اسی لیے اگر آپ دیکھیں ابھی تک پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے جب یہ نظریاتی کو جو الاٹمنٹ ہو, نشان مل جائے, کوئی چیز مل جائے, تو ہو سکتا ہے جیل سے خبر آ جائے کہ آپ اس نشان کے سارے کینڈیڈیٹ بن گئے, ہم اناؤنس کر دیتے ہیں. یہ کہیں پہ یہ بھی فارمولا رکھا ہوا ہے. اچھا, اگر نامینیشن پیپرز جمع ہو بھی گئے ہیں, یہ صرف پہلا مرحلہ ہے. ٹھیک, اس سے آگے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں, کچھ ہیں جو جیلوں میں نہیں ہیں لیکن ان پہ ایف آئی آرز ہیں, وہ روپوش ہیں. جب ان کو پریزنٹ کرنے کو خود کو کہا جائے گا, ہو سکتا ہے وہ کوئی اپنا وکیل بھیج دے, کوئی اپنا نمائندہ بھیج دے, الٹیمیٹلی جیت بھی جاتے ہیں, ان منظر عام پہ تو آنا پڑے گا. جن لوگوں پہ ایف آئی آرز ہیں, کیا وہ الیکشن لڑ سکیں گے؟ انہیں پروسیجر میں ٹیکنیکلی تو نہیں الیکشن کمیشن اڑا دے گا؟ اور کیا یہ صرف ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ انہوں نے کہا میکسیمم لوگ کم از کم پیپرز تو جمع کرائیں, ہم ایک دفعہ اپنی پاور تو شو کر دیں؟ بہت بہت اچھا. ایک میں ذرا وہ جو اپنا عوامی وزیر اعظم کی بات فرما رہے تھے, تو یہاں وزیر اعظم سارے سرکاری ہوتے ہیں. ایک وزیر اعظم تھا جس کا ہم نام نہیں لیتے اور نیا نام معصوم رکھا ہے, 2018 میں اس نے پوزیشن لے لی رات کو کہ نہیں نواز شریف کو جیل میں رکھو گے تو میں الیکشن لڑوں گا, کیونکہ لیول پلے فیلڈ ہونا چاہیے نا. پھر اس بندے کی وجہ سے آر ٹی سی ایس سسٹم بھی بیٹھ گیا, پھر پتہ لگا کہ جنوبی محاذ بھی پتہ نہیں کس طرح پی ٹی آئی میں آ گیا, کس طرح کراچی کے سارے ایم این اے اس کے پاس چلے گئے. تو سرکاری وہ تو میرا خیال ہے یہ ایک اپنا ایک میں رسپیکٹ کرتا ہوں ڈیموکریسی جو تھاٹس ہے رانے کے, بالکل خوبصورت ہے, مگر وہ ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اب میں آپ کو ایک آفیشیلی خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2434 جو لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے, اٹس مین ایبسلیوٹلی نتھنگ. صرف ان کے فارم جمع ہوئے ہیں, اور ان میں سے جس لوگوں کے فارم نہیں جمع ہوئے وہ ایک الگ داستان غم ہے. اس کے بعد میں صرف آپ کو جانچ پڑتال, سیکیورٹی, جو اس کو اسکریننگ کہتے ہیں, کس کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. پولیس, نادرا, نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر, ہاؤسنگ, پیٹرولنگ ڈویژن, آپ کے چاروں چیف سیکرٹری جو پنجاب سندھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسٹیٹ بینک. یعنی کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی لڑ رہا ہوں رانے سے. یہ جو 2434 لوگوں نے اپلیکیشن دے دی ہیں, جو پہلے تو ادھر سے معافی نہیں نا ملنی, ابھی تو 3-4 دن لگانے ہیں. راج کے الیکشن کمیشن نے, انہوں نے دوربینوں کے ساتھ ان کی اسٹڈی کرنی ہے, جیسے انٹرا پارٹی الیکشن کی سکیننگ ہوئی. تو اب آپ اس دن ہم دیکھیں گے جس دن یہ اناؤنسمنٹ کرے گا ہمارا الیکشن کمیشن کہ یہ جناب نشان ہے, یہ کینڈیڈیٹ ہے, یہ فائنل ہے. اس تک یہ اتنی بڑی رکاوٹیں ہیں. آپ ایک پولیس کو نبڑ لیں تو میں آپ کو اچھا, لیکن بڑی حیران کن بات ہے, حیران کن شاید ہونی بھی نہیں چاہیے, کہ ایک دن کے اندر نون لیگ کے جتنے امیدوار ہیں ان کو نیب نے کلیئرنس دے دی ہے. دیکھیں, جو بات ملک صاحب کہہ رہے ہیں نا, ملک صاحب کی باتوں میں ہی ایک جواب ہے. میں مثال کے طور پہ آپ نے مجھ سے پوچھا نظریاتی کون ہے. میں ایک صحافی ہوں, 35 سال سے صحافت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ملک بھی آلموسٹ پہلا اخبار جو کاغذ کے وہ پتوں پہ چھپا تھا, ملک اس کا ایڈیٹر تھا, یہ اکٹھے کرتا تھا, بازار سے لاتا تھا. تو یعنی اتنا یہ بھی ماشاءاللہ پرانا ہے. جرنلزم جتنا بھی پرانا ہے وہ پیپر سے ہی سٹارٹ ہوا تھا, پتوں سے نہیں ہوا تھا. آپ کو نہیں پتا, ملک پتوں پہ لکھ کے نا خبریں بھیجتا تھا, درخت پہ سے پھینکتا تھا. اچھا, آپ بھی ایک سیزنل جرنلسٹ ہیں. کیا ہم تینوں کو پتا ہے کہ یہ نظریاتی کون ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو نظریاتی جنہوں نے جمع کرایا ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہی ہوں, یہی میں کہہ رہا ہوں. یہ کوئی کاروائی ڈالی گئی ہے میں یہ بتا رہا ہوں, یا یہ پی ٹی آئی نے آفیشلی کیا ہے؟ ایک نامعلوم درخواست آتی ہے نا, ایک نامعلوم ریٹ ہوتی ہے, ایسی نامعلوم نظریاتی بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. Now you have answered my question. یہ پی ٹی آئی نے نہیں I don't think so کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں. دوسری چیز سنیں, لیکن ان کا نام کیسے آ گیا اسکروٹنی؟ میں بتا دوں کیسے آیا. جیسے آج پرویز خٹک صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے بلے کی آفر ہوئی تھی, میں نے انکار کر دیا. کس نے کی آفر؟ کیا الیکشن پروسیس کے بغیر کسی کو بلے کی آفر ہو سکتی ہے؟ نہیں, اور آفرز کب ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کون کر سکتا ہے, کون کرتا ہے آفرز؟ ٹھیک ہے. تو یہ اٹ سیلف ایک سوال ہے نا کہ ان کو بلے کی آفر کس نے کی, ٹھیک ہے. اگر یہ ہم انتخابی نظام
یہ سو کالڈ جمہوریت، یہ سو کالڈ الیکشن پروسیس، غیر جانبداری، شفافیت اور پرامن، یہ سارے لفظ مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا. چلے ہم اعتبار کر لیتے ہیں اس بات پہ. تو مجھے ایک بات بتائیں، بقول ملک کے جو 8-9 تفتیشی بارودی سرنگیں ہیں ان سے پی ٹی آئی والوں کو گزرنا ہوگا اور وہ ان میں سے نہیں گزر پائیں گے، تو کیا یہ الیکشن ہے؟ کیا ہم پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی ڈیموکریسی کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جتنے بڑے مسائل ہمیں جس کا ہمیں سامنے ہے، ہم تو ایک اور ایسا پنڈورا باکس کھولنے جا رہے ہیں جو اب نہیں کھلے گا. مہینے بعد کھلے گا، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد کھلے گا. بات ہوگی. تاریخ کی سب سے بڑا کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اسے جبر سے کچھ دن کے لیے روک سکتے ہیں، لیکن حق تو، سچ تو نکلتے یہ سامنے ہی آتا ہے. آپ یہ کون سا الیکشن کرا رہے ہیں بھائی جس میں آپ کینڈیڈیٹس کو مار رہے ہیں، کسی کو آپ کچھ کر رہے ہیں؟ میں تو خدا کی قسم 9 مئی والوں کو آپ دیں، پھانسی چڑھا دیں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے. لیکن یار جس طرح عورتیں روتے ہوئے ویڈیو اپنی سنا رہی ہیں، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ عورت کسی پارٹی سے تھی، اس لیے کہ یہ پاکستان میں وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اور اگر وہ اس طرح رو رہی ہے، 8 آنسو رو رہی ہے، اور کوئی تو نوٹس کیا آپ کسی کو کوئی نوٹس نہیں. اور کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اب آپ 24 کروڑ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ کیا اس پاکستان کے اندر اب ہم اس سطح پہ چلے گئے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کا رنگ جو ہے وہ عورتوں کے اوپر نکالیں گے؟ جو عورت ایک عزت کی نشانی ہے، میری بہن، میری ماں، آپ کی بہن، آپ کی ماں، ہم عزت ہے. آپ تو جو بات کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑی بات ہے. میں یہ حیران ہوں کہ کیا جو ان کے رشتہ دار سیاست میں ہیں، کیا ان کو بھی نہیں محسوس ہو رہا کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سیاست، کیا پاور شیئرنگ فارمولاز اتنے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ جو مرضی ہوتا رہے؟ جب آپ نے ایک دھڑے کو جوائن کر لیے، آپ اس کے ساتھ ہیں، چاہے آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ جو مرضی ہوتا ہے. صاحبہ اس سارے پچھلے عرصے سے نا ایک چیز بڑی اسٹیبلش ہوئی ہے، میں بڑا خوش ہوں اس پہ، کہ سیاست اور اخلاقیات یہ 2 علیحدہ چیزیں بن گئی. جو چودھری شجاعت صاحب کی ہمشیرہ کی ویڈیو آئی، میں انہی کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا، بالکل. میں تو اس پہ حیران ہو گیا کہ انہوں نے سیاست اور اخلاقیات علیحدہ کر دی. ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، ان کو سب کچھ بھول جانا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا نا اصولاً. لیکن اور ایک چیز اور میں بتاؤں، جو ابھی ملک صاحب جو کہہ رہے تھے نا آر ٹی ایس سسٹم کی کہ وہ بیٹھ گیا، ملک صاحب 32 کروڑ روپے کی لاگت سے نا زنیرہ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم الیکشن کمیشن نے لیا تھا. اچھا، وہ پہلے مرحلے پہ بیٹھ گیا. میں آپ کو 2018 واپس آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا. نہیں، ایک قتل کا جواز ایک قتل نہیں ہے نا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ سسٹم کہ 2018 میں ایسے ہوا تھا تو 2023 میں بھی ایسے. آپ بھی معافی مانگ لینا، آپ پی ٹی آئی کہہ دینا کہ ہم نے 2018 میں غلط استعمال ہوا. بھگت نہیں ہے نا، نہیں تو مان لے پی ٹی آئی بھگت نہیں رہی. میں سلوک کروں گا. ایک منٹ ٹھہرے، 2018 میں اس طرح ہوا تھا کہ نون لیگ والوں کو کاغذات نہیں جمع کرانے دیے گئے تھے. نہیں ایسا تو کبھی نہیں. اون چودھری اون ریکارڈ ہے کہ اپنا جس کا نام نہیں لے سکتے، سنو نا، اون چودھری اون ریکارڈ ہے کہ جس کا نام نہیں لے سکتے، وہ رات کو غصے میں آ گیا، اس نے کہا جاؤ اس کو نوازی کو پکڑو نہیں تو میں الیکشن نہیں لڑوں. بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی لیول پلے فیلڈ، اور میں کہہ رہا ہوں غلط ہے. میں جو بات میں کہہ رہا ہوں، کیا 2018 میں اسی طرح خواتین کے ساتھ ہوا؟ سب کی بات کرو، 2018 میں اسی طرح کاغذات چھینے گئے. میں یہی کہہ رہا ہوں، نواز کو، زرداری کو، خان کو ایک بات کرنی چاہیے. مجھے تو آپ کی ذہنی صحت کا شک ہو رہا ہے. مجھے تو تم پہ شک بھی نہیں نا، تمہیں تو شک ہے، مجھے تو گارنٹی ہے کہ تم گھومے ہوئے ہو. کیا 2018 میں بھی اس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا، مارا پیٹا گیا تھا؟ یہی کیا. جب خان کے ساتھ وہ تھے تو وہ بولتا ہی نہیں تھا، تب کوئی لیول پلے فیلڈ نہیں تھا. اب اس کو یاد آ گیا. ملک صاحب بات یہ ہے کہ جو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا، ٹھیک ہے، آر ٹی ایس بیٹھا، اس پہ اگریمنٹ ہے، جو کچھ ہوا اس پہ سب سمجھتے ہیں کس طرح پہنائے جاتے تھے پٹکے اور لوگ جوائن کر رہے تھے، جوک در جوک جوائن کر رہے تھے. ابھی جوک در جوک کنگز پارٹیز کھڑی ہو رہی ہیں، ابھی باپ پارٹی پیپلز پارٹی میں جاری ہے. سو یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، انفارچونیٹ بٹ اٹس ٹرو. یہ ہے، یہ ہر دفعہ میں ہوا ہے. مجھے اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کا سافٹ ویئر کے اوپر بھی کنٹرول نہیں رہا اور آپ نے لوگوں سے کاغذات مینولی جا کے چھیننے شروع کر دیے ہیں، تو یہ ڈیسپریشن یہ کہاں جا کے رکے گی؟ پہلا کویسچن میرا یہ ہے. دوسرا یہ کہ کیا آپ کو شاہ محمود قریشی باہر آ کے لیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟
دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا مشکل پڑ گئی ہے. ہوا یہ ہے کہ جب قریشی صاحب گرفتار ہوئے تو سوچا یہی گیا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ چیئرمین بانی چیئرمین آن ریکارڈ ہے کہ قریشی صاحب پارٹی کی دیکھ بھال وہ ویسے خوش نہیں تھے اتنے. آپ کو وہ مناظر یاد ہے, وہ زمان پارک میں 2 دفعہ ملنے گئے, باہر آئے, میڈیا ٹاک نہیں کی, چلے گئے. دبے دبے لفظ ہوا, انہوں نے کہہ دیا تھا میری جگہ قریشی ول ٹیک کیئر آف اٹ. یہ بھی انہوں نے کہا. میں جو اصل آپ کو نیا چیلنج جو آنے لگا وہ یہ لگا کہ بانی چیئرمین نے اتنے زیادہ مقدمات تھے, اس نے سہولت اسی میں جانی کہ میرا صرف رابطہ ہونا ہے وکیلوں کے ساتھ. وہ پولیٹیکل, میں اس کو تنقید نہیں کر رہا. اب آپ کیا کریں گے, آپ کے پاس ایک کالا کوڈ ہی بچتا ہے جو آ کے آپ کو ملتا ہے. تو چیئر بانی نے یہ کیا کہ جناب مروت صاحب اپنا 16 سال کو رہے ہیں, مولانا کے جانے جگر رہے ہیں, اور وہ اپنا ان کو بھی نائب صدر بنا لیے, یہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ. تو ہوا یہ کہ وہ اس وقت وکلا کے اندر بھی گروپس ہیں. اس وقت اس وقت کی جو پی ٹی آئی ہے نا وہ ساری وکلا ہے. تو اب ایک نئی ٹینشن یہ شروع ہوگی قریشی صاحب کے آنے سے کہ پولیٹیکل اسٹرگل شروع ہو جائے گی کہ دے وانٹ ٹو ڈومینیٹ. وہ کہتے ہیں بھی ہم نے, ویسے ہونا تو پولیٹیکل لوگوں کو ہونا چاہیے, مگر اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایک کلکل بتائی ہے نا, اگر پولیٹیکل آپ فیس بناتے ہیں تو پھر قریشی صاحب تو رکشا کرا کے نہیں نہ مل سکتے. یہ پوائنٹ ہے. اگر وکلا ڈومینیٹ کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے جی پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے, وکلا تو کبھی بھی نہیں پارٹی چلا سکتے. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہی کرائسس آ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کسی پولیٹیشین کو لاتے ہیں تو وہ لگے گا کہ یہ ایک انسٹالڈ چیئرمین ہے, یہ کہیں سے ایگریمنٹ کے ساتھ آیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں کمپرومائز تو کرنا پڑے گا. شاہ محمود قریشی کین بی اے گڈ آپشن. دیکھیں ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور آنے کے بعد چونکہ یہ انتخابات, ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے, یہ انتخابات, اور ان کے بیٹے نے بیٹی نے سب نے پیپرز جمع کرائے ہیں اور سب کے جمع ہو بھی گئے ہیں. اور پی ٹی آئی کے تو انٹرا پارٹی الیکشن کیونکہ مانے نہیں گئے تو ٹیکنیکلی وائس چیئرمین, سینئر وائس چیئرمین ہی پارٹی کو دیکھے گا. بالکل. اور ہوپ فلی کہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب بھی باہر آ جائیں, کچھ لگ رہے ہیں آثار, ٹھیک ہے نا. تو اگر پرویز الہی صاحب بھی باہر آ جاتے ہیں تو پھر تو یہ میچ پڑے گا شاہ محمود قریشی کے پرویز الہی کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا وہ ڈیوائیڈ ہو جائے. آپ بھی دونوں اس پہ کمنٹ کریں. دیکھیں ہمارے ایک فضا ہے, ہمارے یہاں ایک چیزیں جو میڈیا میں نظر آتی ہیں, سیاست میں نظر آتی ہے, ایک ٹرانسلیشن ہوتی ہے. اگر تو بانی چیئرمین باہر نہیں آتا تو یہ دونوں باہر آ گئے تو سوال پیدا ہوگا کہ یار ان سے کس محبت میں یہ باہر آ گئے ہیں. تو اس سے ایک پارٹی کے اندر ایک نئی, اب مروت پہ بے شمار لوگوں کا ایک بیان ہے کہ جناب یہ تو فلاں فلاں بیان بڑے دیتا ہے, فلاں تو بات ہی نہیں کرتا, فلاں کی تو بات ہی نہیں کرتا. تو اس سے بھی پارٹی ڈیوائیڈ ہوگی. کس طرح, کیونکہ اس پہ آپ میرے سے ساری میں آپ سے ڈس ایگری اور اگری کر سکتا ہوں. اگر آپ کو یہ پتہ نہیں کہ پرویز الہی نے وہ بندہ ہے جس نے کہا تھا کہ 1000 دفعہ وردی کے ساتھ میں مشرف کے ساتھ ہوں, پھر آپ کو قریشی صاحب کا بھی پتہ ہے کہ قریشی صاحب کے بھی دل میں کہیں نہ کہیں پیار محبت ہے ان کے لیے, تو یہ سے بھی پارٹی پہ نیگیٹو ہیٹ آئے گی. جو کام پی ٹی آئی نے ابھی تک نہیں کیا وہ یہی تھا کہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے. اگر اس کا کوئی طریقہ ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ کوئی ایسا شخص لایا جائے. میرا ایک فکرہ بس لے لیں, پھر آپ نے 100 پیاز اور 100 وہ جوتے کھانے تھے نا, پہلے 9 مئی پہ معافی مانگ لیتے, پھر اتنی لمبی باری کی کیا ضرورت ہے. نہیں, وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں, میں 2 چیزوں کو سیپریٹ کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں اس وقت پارٹی جہاں پہنچ گئی ہے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے. وہ کون ہو سکتا ہے, دیٹ از دا اونلی کویسچن. لیکن کیا اس کا ٹائم بھی ہے؟ الیکشن سر پہ ہے, جانچ پڑتال ہو رہی ہے, کل یہ پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں, یہ ٹائم اتنا کم ہے, اس میں اتنی بڑی ڈیسیجن میکنگ ہو سکے گی؟ دیکھیں میں نا 1-2 چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ بڑا آسان ہے کانسپیریسی تھیوری کہ ہر شخص کے اوپر ہم یہ شک کر دیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. اصل میں بڑی معذرت کے ساتھ جو بھی بہت پرانے اور سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں ان کے بارے میں امپریشن یہی آتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. شاہ محمود آتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی, پرویز الہی آتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی. ذرا مجھے 2 بندے نواز شریف سے لے کے خواجہ آصف تک بتا دیں جو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نہیں ہیں. That's what I'm saying. ٹھیک ہے نا, کہ چلنا یہی فارمولا ہے. تو بہتر ہے پی ٹی آئی بھی اڈاپٹ کر لے. اگر ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ RTS بیٹھا اور پھر جتوایا گیا, تو جنہوں نے جتوایا تھا جنرل باجوہ اور جنرل فیض, انہی کو تو پھر آپ نے ووٹ بھی دیا نا لندن سے ایکسٹینشن کا, ٹھیک ہے نا. یعنی میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی اور وے آؤٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ اب سن لیں میری بات, سنیں, دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں. وہ شاہ محمود قریشی ہو یا پرویز الہی نے چاہے کچھ بھی ہے بہت ساتھ دی ہے, قربانی دی, بہت ساتھ دی, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, جس طرح وہ ان کی بیگم کے ساتھ جو ہوا, کہا انہوں نے اسمبلیز توڑ دی,
ایسا ہی ہے نا, جب ان کو کہا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت آسان ہوتا ہے کسی چیز پہ بھی شک کر لینا کہ یہ تو ایسے ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ شک بھی کر لیں, فرض کریں, تو اس حمام میں کون ہے جو پورے کپڑوں سے نہا رہا ہے بھائی؟ سارے ایک سے ہی ہیں, ٹھیک ہے. That's the reality اور of Pakistan. دوسری بات یہ کہ اب اس پہ مجھے مطلب یہ نہ کہ شاید میں بھی کوئی وہ, اسٹیبلشمنٹ بھی تو پاکستان کی ہے, وہ کون سی باہر کی ہے. اچھا تھوڑا سا میں کسی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ان کو تھوڑا بریک سے پہلے, یہ جو اپنا پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑی ہے, ان کو ریکارڈ بنتا ہے, مگر ان کے سر پہ ایک گولی تھی کہ عدم اعتماد لانے لگا, یہ خان صاحب نے فرما دیا تھا نہیں تو توڑ اس کو. جو بھی ہے, اصل بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ کس نے وقت پہ ساتھ نبھایا. اس وقت تو لائلٹیز ڈیسائیڈ کریں گی سب کچھ. دوسرا یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون جڑا ہے کون نہیں جڑا. پاکستان کی ایک ریالٹی ہے, یہاں پہ سول ملٹری ریلیشنز مل کے ہی پالیٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے, اور اس میں اب کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں لگتی. اس لیے جب یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دی جاتی ہے جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, اٹ وڈ اونلی مین کہ پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر پولیٹیکل ان انتخابات میں رہے گا, وچ از اے گڈ تھنگ, بجائے اس کے کہ وہ بالکل آؤٹ ہو جائے اور اس کی پریزنس ہی نہ ہو آنے والی اسمبلیز میں. تو یہ ایک انکلوسیو تھاٹ کے تحت, کیونکہ انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ ہمیشہ بیڈ پالیٹکس کی جاتی ہیں اور بیڈ کامنٹری کی جاتی ہے, لیکن اگر اس کو ریالٹی کے لینس سے دیکھا جائے تو اگر یہ ریالٹی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور جو سب سے بڑا بہت زیادہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آنے والے الیکشنز سے ریلیٹڈ, وہ یہ ہے کہ کیا آنے والی گورنمنٹ جو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا ہے اس کی کنٹینیوٹی کو انشور کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ سوال ہم تو اٹھاتے ہی رہتے ہیں بیکاز وی نو ہمارے ہاں ویسٹڈ انٹرسٹ کتنے کامن ہیں اور ان کی بیس پہ پالیسیز کیسے چینج ہوتی ہیں. لیکن ورلڈ بینک کی بھی ایک رپورٹ میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو بھی چیزیں اگریڈ تھیں ود آئی ایم ایف اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو لے کے, اور آگے جا کے جتنی بوروئنگ کی ضرورت پڑنی ہے پاکستان کو, اس میں یہ ورڈز یوز کیے گئے ہیں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ کہیں چیزیں کسی اور طرف نہ چلے جائیں. اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم نے سلمان شاہ صاحب کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اکانومی کو ان سے بہتر ان مائی اوپینین کوئی سمجھتا نہیں ہے, کیونکہ پورٹ فولیوز بھی ان کے پاس رہ چکے ہیں ایسے, اور آف کورس ان کی ایکسپرٹیز بھی ہے. سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی نو کہ آپ نے بھی ضرور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھی ہوگی. جو میں اسپیسیفک چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ورلڈ بینک اس طریقے کے خدشات کا اظہار کرتا ہے تو وہ بیسکلی کس طرف ہنٹ کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ کیونکہ پاکستان میں اس وقت الیکشن کا سیزن ہے اور سب پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہی ہیں کہ عوام کو وہ کنونس کریں کہ ووٹ انہیں ملے, تو اس سلسلے میں پھر بہت سی چیزیں ایسی وہ پرومس کر سکتے ہیں جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کے منافی ہیں. مثلاً آج آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ 300 یونٹس تک بجلی مفت کر دیں گے اگر ہم پاور میں آئے. جی, تو ظاہر ہے کہ یہ وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں جو آپ نے ٹیرفس اگری کیے ہوئے ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے, وہ پیچھے کی طرف نہیں آ سکتے. لیکن الیکشن کے لیے یہ ایک اچھا گیمک ہے کہ لوگوں کو, کیونکہ بجلی کے بل کا بہت پریشانی ہے, تو ان کو یہ ایک قسم کا پرومس کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ریلیف دیں گے, جو کہ وہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت اس طرح کی ریلیف نہیں دے سکتے. بٹ یہ ایکسپیکٹڈ ہے. آئی تھنک یہ پالیٹکس میں اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو آئی ایم ایف کے پروگرام کو کنٹینیو کرنا اس کی اپنی ضرورت ہوگی. رائٹ. اور پرٹیکولرلی جو نیکسٹ ٹرانچ ہے وہ تو اگلی گورنمنٹ کو ملے گی, اور وہ اگر اس پروگرام کے اوپر نہیں کریں گے جو ایگزسٹنگ ون ہے اگری, تو وہ پھر ٹرانچ نہیں ملے گی, تو امیجیٹ کرائسس ان کے لیے ہو جائے گا. اس کے بعد اگر یہ پروگرام مکمل ہونے کے بعد ایک نیا پروگرام کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہی ہوگا.
سو آئی تھنک کہ یہ اس وقت پالیٹکس میں اس قسم کے کلیمز ہو سکتے ہیں بٹ ان ریئلٹی ایسے نہیں ہوگا. ابھی تک جو نگران گورنمنٹ ہے اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اسٹرکٹلی وہ فالو کر رہے ہیں جو کچھ اگری کیا گیا تھا وہی سب کچھ. لیکن اگر آنے والی گورنمنٹ نے بھی اسی کو فالو کرنا ہے تو کیا ہمیں پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان ساری پارٹیز کا جو بھی الیکٹورل مینیفیسٹو ہوگا اس میں کوئی بہت بڑا ہمیں اکنامک روڈ میپ دے سکیں گے؟ کیونکہ چیزیں تو پری ڈیفائنڈ ہیں, وہ تو پہلے سے ڈٹرمنڈ ہیں. جی, جو آئی ایم ایف پروگرام میں چیزیں ہیں وہ تو پری ڈیفائنڈ ہو چکی ہیں, لیکن ان کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو اکنامک ریفارمز کی اصل بیسز ہے وہ تو ابھی اگلی گورنمنٹ نے آ کے کرنا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں ڈی ریگولیشن کرنے کی ضرورت ہے, قانون کو زیادہ آسان بنانے کی ضرورت ہے, انویسٹمنٹ کے طور پہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنا ہے, پھر حکومت کو چھوٹا کرنا ہے. بہت سے کام جو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کو کرنے کی ضرورت ہے. 18th امینڈمنٹ کے تحت ہم جو ڈبل کام کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پروونشل گورنمنٹس میں بھی, اس کو بھی اسٹریم لائن کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں تاکہ ہماری گروتھ ہو سکے, ایکسپورٹ اورینٹیشن کرنی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی کرنی ہے جو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں انکلوڈڈ نہیں ہے اس وقت, لیکن اگر اکانومی کو سکسیسفلی آپ نے چلانا ہے اور اس کرائسس سے نکلنا ہے اور پھر تو ہمیں یہ ساری ریفارمز کرنی پڑیں گی. اور یہ ڈپینڈ کرے گا ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز پہ کہ وہ اپنے مینیفیسٹو میں کیا کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. بات مینیفیسٹو پہ ہی آ کے ختم ہوئی ہے اور مینیفیسٹو کسی کا بھی موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اکانومی اس وقت ڈارک ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کون آ کے کیا کرے گا. جو اس رپورٹ میں لکھا ہے ان کو خدشہ یہ ہے کہ اسی طرح ٹیکسیشن بیس جو ہم بڑھانے کا کہتے ہیں وہ یہ نہیں بڑھائیں گے, سیلری کلاس سے ہی دوبارہ سے ٹیکسیشن سب اوور ٹیکسیشن کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد جو ریٹیل پہ اور ریئل اسٹیٹ پہ اس طبقے کو تو ہم چھیڑ نہیں سکتے, وہ تو سارے باہر نکل آتے ہیں. تو اس رپورٹ کے مطابق تو اتنا بڑا چیلنج ہے اکانومی کہ میرے خیال ہے بڑی خوشی سے جو بھی آ کے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے وہ بن جائے. اصل چیلنج تو تب شروع ہونا ہے. آدھی تو مایوسی میں نے 4 مہینے سے پھیلائی ہے کہ ووٹ سے کچھ نہیں ہوگا, اب آدھی اور مایوسی پھیلا دیں. مطلب شروع میں کہہ چکا ہوں, آپ نہ پیٹرول کی قیمت بدل سکتے ہیں, نہ ٹیکس بدل سکتے ہیں, نہ سبسڈی دے سکتے ہیں. اور حالانکہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں پوری دنیا میں پاکستانی نے ایک ہی شور ڈالا ہوا ہے. دیکھیں کس کلاس کا ہم جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ سے. وہ کیا شور ہے کہ جی پاکستان کے سارے حالات اس لیے خراب ہیں کہ سیاسی استحکام نہیں ہے. سیاسی استحکام سے الیکشن ہوگا, الیکشن کے بعد آپ کا معاشی استحکام آئے گا, آپ اپنی اکانومی کو کنٹرول کریں گے. تو مجھے بتا دیں, اگر آپ آدھی جو میری اسٹیٹمنٹ میں آپ کو 4 مہینے سے دے رہا ہوں کہ یہاں ایک آرگنائزڈ الیکشن ہو سکتے ہیں, الیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگے, تو 50% اکانومی وہ اب شاہ صاحب نے تصدیق کر دی کہ صرف یہ وہ انہوں نے انگلش کا لفظ یوز کیا, یہ صرف لوگوں کے آنکھوں میں مٹی ڈالنے والی بات ہے کہ ہم یہ کر دیں گے. آپ دے ہی نہیں سکتے 300 یونٹ فری. علیم خان بھی کہہ رہے ہیں, بلاول بھی کہہ رہے ہیں. مگر ایک چیز میں تھوڑی سی بلاول کی اپریسیشن بنتی ہے, وہ بھی جب وزیر خارجہ تھا تب اس کو یاد نہیں, اب یاد آئی ہے. وہ آج ایک بات اچھی بھی کی ہے بلاول نے, اس نے کہا جو 300 ارب روپے ہم 17 وزارتیں ہم نے فیڈرل نے رکھی ہیں جو صوبوں کو جو ملنی چاہیے. یہ بیوٹی دیکھیں, یہ بات ابھی سلمان شاہ صاحب نے بھی کی ہے کہ ایک ہی کام سینٹر بھی کر رہے ہیں اور پروونسز بھی کر رہے ہیں. خوبصورتی دیکھیں, جب میں وزیر خارجہ ہوں تو مجھے تب آپ کو ہوش نہیں, کچھ پتہ نہیں. آج میں سندھ میں چلا گیا ہوں اور آج میرا انقلاب ہے. انقلاب یہ ہے کہ آج وہ فرما رہے ہیں کہ صرف یہ 17 اگر وزارتیں ختم کر دیں تو 300 ارب روپے کی بچت ہوگی. مگر بیچارے کو 6 مہینے پہلے پتہ نہیں. اسمارٹ کیبنٹ, یہ کمال ہے ہمارے. اور ہوتا یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ میں بھی مشیر رکھ لیے جاتے ہیں. ابھی ڈی سی کو اور آئی جی کو تو فوراً ہٹا دیا گیا, لیکن احد چیمہ کا مسئلہ ابھی تک فائنلائز, وہ سمری موو ہو گئی ہے اور وہ چل رہا ہے. تو پھر دنیا ہمارے بارے میں جب لکھتی ہے کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہی ان کے اصل میں پرابلمز ہیں تو وہ پھر ٹھیک لکھتی ہے. لیکن میرا منشور کا آپ بار بار پوچھ رہی ہیں نا, منشور ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں شعور ہو. دیکھیں بہت شور مچا تھا, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ کو یاد ہے کتنا شور مچا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اتنی دیر سے کیوں گئی تھی آئی ایم ایف کے پاس, ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں تھا. تو اگر تب پلان نہیں تھا تو اب پلان کہاں ہے؟ میں
बार बार एक ही बात करता हूँ, मुझे ना मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों इस तरह करता हूँ। अभी मलक कह रहा था कि ना हम बिजली की कीमत कम कर सकते हैं, ना पेट्रोल की कीमतें कम कर सकते हैं, और हम IMF के आगे। तो मैंने तो देखा है कि एक बंदा था जिसने IMF के मुआहदे को ठुकर करके पेट्रोल की कीमतें गिरा दी थी। तो फिर उसकी गवर्नमेंट गिरा दी थी। अब ये मेरी बात का ऐसा ही जवाब हुआ आपने था दे ना, दिया ऐसा ही हुआ था कि एक मासूम ऐसा भी आया था, मैंने अब उसका नाम मासूम रख दिया। चलें आप रख लें, ठीक है ना। वो एक मासूम ऐसा भी आया था कि जिसने IMF की बात नहीं मानी थी और पेट्रोल की कीमतें नीचे कर दी थी, और उसके बदतरीन दौर में जो 4 साल का था उसमें लंगर खाने भी चल रहे थे, पनागाहें भी चल रही थी, हेल्थ कार्ड भी चल रहा था, और आपके उसमें पैसे भी थे। तो वो मासूम बहरहाल एक बकौल मलक के नहीं, वो उसके तब मैनेजमेंट किया वाला था जब गारंटी हो गई थी कि जनरल बाजवा ने कह दिया था मैं तो मादर, ये फिर किया था एज इलेक्शन स्टंट कि मैंने पेट्रोल सस्ता कर दिया। ये रैकेट की बात। यानी अब आप देखें कितनी बड़ी कॉन्स्पेरेसी इसने ओपन की कि ये मतलब असल में फैसल वाडा को खबरें यही देते हैं। हाँ नहीं, ये है ये भी मासूम, लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमे वाला मासूम है। अच्छा। ठीक है ना। देखे ना उसने कितनी आसानी से बता दिया कि उसके खिलाफ साजिश हुई थी और एस्टेब्लिशमेंट हिस्सा थी। बता दिया ना, करने गए थे, इसने रात को मिले खुद ही थे बता दिया। आप, 2 दफा रात को मिलने गए थे बैक करने के, आपको मैं एक्सटेंशन देता हूँ, आपकी 36 साल करता हूँ, आपने सारे फार्मूले लगा लिए नवाज शरीफ वाले। जब आपको ये पता लग गया कि नहीं भाई हूँ मैं फंस गया, फिर आपने पेट्रोल का काम किया, फिर आपने अपने तरीन को ये कहा कि तुमने IMF को ये रिपोर्ट देनी है, अपने वजीर से कहो कि वो क्लियरेंस ना दे ताकि पाकिस्तान का IMF से मुआहदा भी ना हो। तो आपने बड़ा वही काम किया जो नवाज शरीफ करता है। अच्छा, अब जो अगर गवर्नमेंट इजाज़त हो आती मैं- जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है पिछली हुकूमत लैंड माइंस बिछा के गई है। नहीं ये तो कोलोकियल हो गया। अगर मलिक साहब मुझे इजाजत दें तो मैं अर्ज करना इजाज़त ये चाह रहा दीजिए। था कि वो कॉल आपके कि फिर वो 2 दफा गया मिला बाजवा साहब से, तो ये जो गाड़ी की डिग्गी के अंदर बैठ के जाते थे वो भी इमरान गलत खान ही था। तो दोनों एक ही चीज है, हैं? दोनों एक। मैं यही तो साबित कर रहा हूँ कि गा- ये वो जो और डालने की गेम यार नहीं है बात कि- तो होने नहीं दिया चलो करो कर- यार, आप कर तो लो, मुझे कर। ऐसा लगता है आपने मेरे पे सेंसर लगा दिए, मुझे बोलने ही नहीं देते चलो आप। बोल। अब ठीक है ना। बोले बोले मेरी जुमले ही नहीं पूरा होने देते आप बोले यार। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये जो गाड़ी की डिग्गी में जाके जमहूरियत की खिदमत हो रही थी वो भी इसी पार्ट का हिस्सा थी ना, जब बाजवा ने कह दिया, बाजवा साहब ने कह दिया था कि भाई अब यू आर नो मोर, ये उसी का हिस्सा कंटिन्यूटी है ना, ये उसी की कंटिन्यूटी है जो लंदन से वोट डाला गया था बाजवा साहब को कि जी हम देते हैं लेकिन आगे से आप इस बंदे को साइड पे कर दें क्योंकि ये हमारे गिरेबान पे हाथ डाल रहा है। अच्छा। उसी की कंटिन्यूटी थी। अब आगे ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और ये तो साहब आप दोनों चुके रहते हैं डिफेंस में, तो आपका नहीं, ये प्रोफाइलिंग ना किया करें आप। नहीं मैं किसी इसमें नहीं कह रहा। क्योंकि वो डिफेंस में बहरहाल ओवरहेड ब्रिज और अंडर पासेस और बड़े बड़े अच्छे चैन्स वो है ना। मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरे सामने चिकन छोले वाले की रेडी है, इस साइड पे गन्ने के रस वाले की है। आप ना किसी दिन चलें, अगर आप उन लोगों के अंदर से उठ के आके ये महसूस ना करें कि यार हम किस पाकिस्तान में रह रहे हैं, खुदा की कसम उनके पास खाने के लिए रोटी के 2 टुकड़े नहीं है, उनके बच्चे इस शदीद सर्दी के अंदर ठंडे फर्शों के ऊपर सोते हैं, उनके हॉस्पिटल के बरामदों में उनके साथ कुत्ते वाला सलूक होता है, दवाइयां नहीं होती उनके लिए। कैसा मुल्क है यार जिसमें जो ये चंद हजार अशरफा क्या कहते हैं उन्हें, एलीट क्लास अशराफिया, उनको ये 24 करोड़ भूखे नंगे पाल रहे। और फिर आप बातें करते हैं मंशूर आएगा, और केड़ा मंशूर, 11 साल बाद तुम वजीर आजम वजीर आला बन गए, अभी भी तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान के मसाइल क्या है। मंशूर आएगा, वो कमेटी बैठी है, वो खाला खुर्शीद कमेटी लेके भाग गई है, वो पिछले 2 माह से मंशूर कमेटी सुनने जा रहे हैं। अच्छा, ये खाला खुर्शीद कौन है? वो जिसकी सरबराही में बना हुआ, जो आप इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि जी 9 मई के ऊपर आप ना PTI के ऊपर पाबंदी लगा दें, यानी दानिशमंदों को अंदाजा करें यार कि वो खुद कभी अपने दौर में कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व ना करें, और अपनी दफा इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि जी इस पार्टी पे पाबंदी लगा दें। अच्छा, आज बिलावल ने कहा है, चलें आप जरा रिलैक्स करें, आज बिलावल ने कहा है कि साइफर जो है वो बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच था, इसके ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। इन अदर वर्ड्स उन्होंने एंडोर्स किया कि उनके ऊपर जो भी मुकदमा है वो ठीक है।
تو پیپلز پارٹی کو جو ایک دم سے ایک انڈورسمنٹ ملی ہے، باپ پارٹی ان کے ساتھ مل گئی ہے، سرفراز بگٹی نے استعفیٰ دیا، ان کو جوائن کر لیا، بلوچستان تو مل گیا ہے پیپلز پارٹی کو. اور کس حد تک اس وقت ایشورنسز ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ ان کا کانفیڈنس چینج ہو گیا ہے. پچھلے ایک مہینے میں جو ان کی پوسچرنگ تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. زرداری صاحب بڑے ورڈ دکھائی دیتے تھے، انہوں نے دونوں باپ نے بیٹے نے کچھ گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی کھیلنے کی بڑی چینجز آئی ہیں ان سارے ڈیوریشن میں. ابھی وہ ریلیکس ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کی جو ریلکٹنسی ہے آئی پی پی کو اکوموڈیٹ کرنے میں، پیپلز پارٹی کو اس کے مقابلے میں بہتر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پھر بھی بات مان لیتے ہیں، ان کو جس طرف جانے کو کہا جاتا ہے یہ چلے جاتے ہیں؟ اور بائی دا وے اب بلاول الیکشن لڑ رہے ہیں شہباز شریف کے مقابلے میں. نہیں، وہ کراچی سے لڑ رہے ہیں. جی اچھا لڑ رہے ہیں. چلے میں موضوع بہت ہمارا بڑا ہو جائے گا. تھوڑا سا میں پیپلز پارٹی کی، میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریڈ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ریڈ یہ کیا کہ پیپلز پارٹی نے جو پاکستانی سیاست میں چینج آئی تھی نا محترمہ بے نظیر سے، وہ یہ آئی تھی کہ طاقت کا سرچشمہ واشنگٹن ہے. تو انہوں نے بڑا کام کیا اس پہ. اور اگر آپ 16 مہینے نکال لیں وزیر خارجہ بلاول صاحب کے، تو آپ کو میری بات کی ذرا سمجھ آئے گی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کہاں سے چلتی ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے یہاں پہ میں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہوتا ہے، میں سہیل وڈیج کو نا کوڈ کروں گا. سہیل وڈیج کہتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں وہ میرا ہائپوتھیسس کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اگر آپ یہاں پہ سیاست کریں گے ووٹ کی، عوام کی، تو آپ کے سارے منصوبے ناکام رہیں گے. وہ کہتا ہے کہ نواز نے بھی یہی لرن کیا ہے، بے نظیر نے بھی یہی لرن کیا ہے، زرداری نے بھی یہی لرن کیا ہے. جس نے سمجھا نا کہ ووٹ سے ہم نے چلنا تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. یہ جو میسیج ہے نا، جو پہلا ہم نے بلاول نے کہا کہ اس نے کہا کہ نہیں سائفر کیس صحیح ہے، یہ وہ آپ کو ووٹر کو نہیں میسیج دے رہے، وہ کسی اور کے لیے، وہ کسی تو میں اپنی بھی تو بچت اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ویو پوائنٹ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جب آپ اس کے ساتھ ہیں تو بلوچستان میں حالات بدل جاتے ہیں. تو سرفراز بگٹی آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے. پھر جو پہلے نواز شریف جا کے ڈول ٹپکا ڈال کے آیا تھا بلوچستان جیت گیا لیا، وہ ایک دم چیزیں بدلنی شروع ہو گئی. اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ ایک نیا پھڈا بھی چل رہا ہے نون کا. چھوٹی سی اندر کی خبر یہ ہے کہ نون والے میاں نواز شریف نے اپنا سیدھا صرف 3 سیٹیں ہیں استحکام پاسن کے لیے، وہ 40 مانگ رہے ہیں. تو اندر سے خبر یہ آئی ہے، کسی نے استحکام پارٹی میں کسی نے کان میں بڑے آرام سے کہا ہے، وہ چھوٹو سب جو یہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی سیٹیں لے لو، ان سے ٹکٹیں لے لو، اٹس ایزیئر. بس سمجھے. باقی میں نہیں کہہ سکتا. نون لیگ کافی ریلکٹنٹ ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے میں، کیونکہ کئی جگہ اس کے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں، اور جن کے ساتھ شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا، سننے میں آ رہا ہے ان کو سائٹ پہ کر دیا گیا ہے. کچھ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس جن کی جگہ پہ، جس میں ایون علیم خان اور جہانگیر ترین کے حلقے بھی آتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے میں ریلکٹنٹ ہیں، بیکاز ان کے جو امیدوار وہاں پہ اسٹرانگ ہیں، اگر وہ آزاد کھڑے ہو گئے اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ بلو ٹو دس پارٹی. سو نون لیگ کے لیے بھی یہ الیکشن کو اتنا آسان نہیں ہے. ایک آئی پی پی کی شکل میں ان کو ایک بہت بڑا جائنٹ ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے اپنے اندر، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پورا خاندان الیکشن میں کھڑا ہے. مریم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ نواز شریف صاحب خود. تو 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ جس کیمپ میں وننگ ہارسز 4 اپنے گھر سے ہی موجود ہیں، وہ کس طرح سروائیو کرے گی، اور اس پاسبل آؤٹ لک کو ہم کیسے دیکھیں گے جس میں وزیر اعظم، سی ایم پنجاب اور ایک آدھی اور امپورٹنٹ سیٹ ایک ہی خاندان کے پاس ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ روز ایوالو ہوتا ہے جیسے جیسے سیٹس اناؤنس ہوتی ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور 25 دسمبر جناح قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا 147واں یوم پیدائش. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن نے یوم پیدائش کو یوم وفات میں بدل دیا، اور اس سے یوں لگا کہ مطلب واقعتاً شاید فاؤنڈر آف دا نیشن جو ہیں وہ اب اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا کہ کوئی بھی اٹھ کے ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ جائے، لکھ جائے، فرق نہیں پڑتا. ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس کیا، نگران وزیر اعظم نے ان کے بارے میں جو 2 اسٹیٹ سلوشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر بانی پاکستان نے یہ کہا تھا اور ایسا ہم سمجھتے ہیں نہیں ہونا چاہیے تو کوئی کفر تو نہیں ہو گیا. تو اگر آپ اپنے فاؤنڈنگ فادر کے لیے اتنے کیجول ہیں
تو دیٹ سیز والیومز اباؤٹ یور ڈائریکشن, بیکاز دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی رکھنے والی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں سب سے آگے ہونے والی جو کنٹریز ہیں وہ بھی فاؤنڈنگ فادرز سے 1 انچ نہیں ہٹتی. تو دوسرا 25 دسمبر اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے فلیگ کا جو آدھا حصہ ہے وہ ہماری مائنورٹیز کا ہے, اور کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اس کو مناتی ہے ایز اے کرسمس. تو دس از اے ونڈرفل اپرچونیٹی جس میں رانا صاحب ہم دونوں چیزیں اکٹھی شو بھی کرا سکتے ہیں, اس کا ایکسپریشن بھی دے سکتے ہیں. آج مجھے بڑا اچھا لگا کہ مختلف جگہوں پہ کرسمس کا کیک ہمارے وزیر اعظم نے بھی, محسن نقوی صاحب بھی گئے, انہوں نے کاٹا اکٹھا. لیکن یہ جو بلنڈر ہوا ہے پی ٹی وی پہ, اور اس سے پہلے جس طرح کے کامنٹس قائد اعظم کے بارے میں کیجولی دیتے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں, کہیں اور نکل گئے ہیں. ایک تو آپ بھول گئیں کہ آج کے دن میرے عظیم قائد میاں نواز شریف صاحب بھی دنیا میں تشریف لائے تھے, اور اس دن کی عظمت کو 4 چاند لگے تھے. اچھا, تو یہ ایک عظیم موقع ہے, اور میں نے کہا میں ان کا ذکر بھی کر دوں. دوسری چیز یہ کہ اس پہ جانے سے پہلے صرف ایک جملہ آپ کی اجازت سے, جو پیپلز پارٹی کا آپ کہہ رہے تھے نا, محترمہ بینظیر بھٹو کا, شہید کا ایک جملہ ہے تاریخی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اور یہ مجھے اب آج سمجھ آیا ہے جب مجھے یہ پتہ چلا کہ لاہور میں بلاول صاحب کا مقابلہ چاہت علی خان سے ہوا, تو مجھے فیل ہوا کہ نہیں, جمہوریت بہترین انتقام, اس سے اچھا انتقام کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری طرف آ جائیں کہ یہ ہمارے جو وزیر اعظم نگران انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں, ان کی بڑی مہربانی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کے قائد اعظم کے یوم ولادت پہ ایک پیغام میڈیا کو دیا. لیکن انہیں ابھی تک میرا خیال ہے توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مزار قائد پہ حاضر نہیں. اور آج کے دن ویسے وہ کویت جا سکتے ہیں, اور وہ امریکہ جا سکتے ہیں, برطانیہ جا سکتے ہیں, پیرس جا سکتے ہیں, لیکن مزار قائد پہ نہیں جا سکتے. ہاں, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ قائد کی توہین کریں. اگر کوئی چیز آپ نے کرنی بھی ہے تو آپ دانستہ کہہ کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ویسے تو 1 منٹ میں ملک کا بھی آج لوں گا کہ ہم بڑے ایک غیرت مند قوم ہیں, اور قائد اعظم علیہ رحمہ نے جو ہم پہ احسان کیے نا, ہم نے وہ اتارے ہیں الحمدللہ. جب زیارت سے ان کی گاڑی رستے میں خراب ہوئی اور کوئی پروٹوکول کی گاڑی ان کے ساتھ نہیں تھی, کوئی ایمبولنس نہیں تھی, گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا, ان کی بہن سڑک کے اوپر کھڑی ہو کے فریاد کرتی رہی, تو ہم نے ایک احسان اتار دیا تھا. اس کے بعد ان کی بہن کی جو موت ہوئی وہ آج تک ہسٹری میں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. اس کے بعد ان کے ایک ساتھی لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, وہ ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا. اس کے بعد ہم نے اس ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا, اس ملک کو جس کے لیے قائد اعظم نے اپنے معالج کو کہا تھا کہ یہ مت بتانا کہ مجھے ٹی بی ہے, نہیں تو یہ پاکستان کو لیٹ کر دیں گے. انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اس کو ہم نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد بھی ہمیں صبر نہیں آیا, ہمیں چین نہیں آیا, سکون نہیں آیا کہ ہم نے قائد اعظم کا احسان پوری طرح نہیں اتارا. ہم نے پھر جمہوریت کے ساتھ وہ کھیل کھیلا. ان کی بہن کو سب سے پہلے ہم نے ایجنٹ قرار دیا, اور پھر ہم نے ان کے ساتھ جو الیکشن میں کیا وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود آپ سرکاری طور پہ یا جو بھی ہوا ان کے ساتھ, اس 24 کروڑ لوگوں کے اندر ہمارا تو لیڈر قائد اعظم ہے, ہمارا تو لیڈر محمد علی جناح ہے, اور ہم ان کے احسان مند ہیں. جب میں محمد شامی کو 5 وکٹیں لینے کے بعد سجدہ کرتے کرتے گراؤنڈ میں رکتے دیکھتا ہوں نا, تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ قائد اعظم نے کیا کیا ہمارے ساتھ. ہمیں سجدے کی تو آزادی دے دی نا, کم از کم ہم کسی کے خوف سے اپنے سجدے تو نہیں روکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگران وزیر اعظم کی بڑی مہربانی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پیغام جاری کیا, اور میری خواہش ہے کہ کبھی وہ وقت نکال کے, اور پی ٹی وی کا دیکھ لیں کہ جو حال ہو گیا. پہلے اس نے خبر دے دی, ایک تو کشمیر کا نقشہ ایک دفعہ غلط دیا, جس میں اس نے آزاد کشمیر کو بھی مقبوضہ کشمیر کا حصہ دکھا دیا. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ سعودی عرب نے راکٹ فائر کر دیے غزہ پہ. پھر انہوں نے ایئر بیس حملے کے اوپر ایک فیک خبر چلا دی, وہ ڈیمیجنگ تھی. اب یہ ہوگی جب تک آپ کے اوپر نان پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوں گے. سہیل علی خان
थे MD PTV के, उस दौर में मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो इतना प्रोफेशनल सारा सिस्टम था। लेकिन जब आप पसंद नापसंद, और हमारे वजीर इत्तलात साहब का नाम क्या है, क्या नाम है अपने सोलंकी साहब, अच्छा लगा कि उन्होंने मैडम नूर जहाँ के याद में जो तकरीब थी उसमें बैठ के उनके गाने सुने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता अगर वो ये जो हमारे सरकारी मामलात है ना, वो उनकी अजमत और तकद्दुस का एहतराम करते हुए मेक श्योर करते। मलिक साहब, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मैं राने के साथ चलूँगा कि कायदे ने क्या हमें दिया, मैं सोच रहा था हमने फिर क्या दिया। देखिए, आप कायदे आज़म पे पढ़ लें, हिंदुओं को पढ़ लें, काफरों को पढ़ लें, मुसलमानों को पढ़ लें, अंग्रेज़ों को, दो चीज़ें वो सारे करते हैं, असूल परस्त और कानून परस्त। मैं सोच रहा था कि एक होता है रियासत माँ होती है, रियासत की माँ धरती माँ होती है। धरती के साथ हमने ये किया कि लाहौर और कराची दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कर दी। ये तो हमने अपनी धरती के साथ किया। मैं इस शहर में पैदा हूँ, मेरे ब्लड में रावी का पानी है, वो पानी अब गंदा नाला, ये तो हमने अपनी माँ के साथ किया, ज़मीन के साथ। अब बाप पे आते हैं जिसने ये मुल्क बनाया। मैं सोच रहा था ये इतनी खूबसूरत इसने रवानी में बात की कि मैंने इसको टोकना भी मुनासिब नहीं समझा। हमने 1956 तक मलका बरतानिया मेरी मलका थी, आपको पता है। 1956 तक हमने आइन ही नहीं बनाया। किस बंदे ने जिसने मुझे तोहफा पाकिस्तान का दिया, क्या निशानी थी? कानून परस्त और आइन परस्त। फिर 4 हमने डिक्टेटर ले आए, 4 आइन वो हम जोड़ लिए। 56 का आइन हमने तोड़ दिया। अयूब ने खुद 60s में आइन बनाया और अपने आइन को सामने रख के उसने स्पीकर को पावर नहीं दी, उसने जनरल याहिया को दी। फिर इस वक्त जो आइन है इसको ज़िया ने तोड़ा, इसको मुशर्रफ ने 2 दफ़ा तोड़ा। मुशर्रफ को सलाम इसलिए बनता है, उन्होंने कहा 1 बारी नहीं 2 बारी। जिस तरह वो अपना परवेज़ लाई साहब कहते थे मैं बार बार वर्दी पे वोट दूंगा, तो वो कहते मैं बार बार आइन तोड़ूंगा। 21 साहब ने तरमीमें कर दी। और जो इलेक्शन के साथ मैं समझता हूँ कि जनाह का पाकिस्तान 1 वर्ड है, कानून की बालादस्ती और असूल परस्ती। वो अब अगर है, मुझे डर है कि जो उन्होंने दिए जुमले उसको ही ना चैलेंज कर दिए। यही पॉइंट। वेल, क्रिसमस एक बड़ा फेस्टिव इवेंट होता है और खुशियों भरा होता है हमारी मसीही बरादरी के लिए दुनिया भर में। लेकिन इस दफ़ा वेटिकन में पोप ने कहा कि हम इसको बहुत सादगी से मना रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन गाज़ा। इंसानियत का कत्ल हो रहा है। और बैतुल लहम में कहा गया कि हम इस जगह पे इस वक्त म्यूज़िक और बेल्स और खुशियों से नाच रहे होते थे, लेकिन आज हम रो रहे हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लाशें बिखरी हुई हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल जेस्चर पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से फॉर द पीपल ऑफ गाज़ा। वी होप कि यही ह्यूमैनिटी प्रिवेल करे और ये इनह्यूमैनिटी जो जारी है ये कभी रुक सके। आई विल सी यू टुमारो।